خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سیگمنٹ ہے کار خیر کا. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے, مختلف مہمانوں سے اور مختلف فلنتھراپسٹ سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات ہم ایسی ایسوسیشنز یا ایسی آرگنائزیشن سے بھی کرواتے ہیں جو فلاح و بہبود کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. آپ کو ناظرین یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جہاں بچوں کے علاج معالجے میں گورنمنٹ ہاسپٹلز یعنی سرکاری ہاسپٹلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, وہیں پرائیویٹ این جی اوز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت سے ایسے سرکاری ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ یہ پرائیویٹ این جی اوز پوری ایمرجنسیز یا ڈائریا یونٹس یا جو دوسرے یونٹس ہیں نیونیٹل یونٹس, یہ تمام چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں. اور یہ این جی اوز کی جانب سے چلائے جانے والے یونٹس میں جدید ترین جو سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے. تو آج ہم آپ کی جو ملاقات کروا رہے ہیں وہ ایسی ہی ایک آرگنائزیشن یا ایک فاؤنڈیشن کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے ہم کروانا چاہ رہے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر سے. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا ڈائریکٹر آپریشنز چائلڈ لائف فاؤنڈیشن مسٹر اسد آغا. السلام علیکم اسد آغا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ. ناظرین اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر کمیونیکیشنز چائلڈ لائف فاؤنڈیشن تابش شہزاد. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی اچھا, اب ہم اسد صاحب سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن دراصل کیا ہے, یہ بتائیے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بیسکلی ایک ادارہ ہے جو کہ سرکاری حکومتیں اور مخیر حضرات کے تعاون سے مل کر چلڈرن ایمرجنسیز اور چلڈرن ایمرجنسی سیٹلائٹ سینٹرز کا نیٹ ورک چلا رہا ہے پورے سندھ اور بلوچستان کے اندر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ تابش شہزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا بنائے گئے ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ بچے سالانہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنی 5ویں سالگرہ بھی نہیں منا پاتے. تو اگر آپ تھوڑا حساب کریں تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ تقریباً 1000 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 80% یعنی کہ 800 بچے روزانہ ہم بچا سکتے ہیں, مطلب پریونٹیبل ڈیتھس ہوتی ہیں, اور اس میں سے بھی 50% وہ ڈیتھس ہوتی ہیں کہ اگر ایمرجنسی روم صحیح چل رہے ہوں تو پھر یہ بچے اپنی زندگی اچھے اور صحت مند طریقے سے گزار سکتے ہیں. اسی مشن کو آگے لیتے ہوئے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن 2010 میں قیام پایا تھا کہ ہم پاکستان میں جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے جو بچوں کی ایمرجنسی ہے وہ اڈاپٹ اینڈ رن ماڈل پہ چلاتے ہیں. اچھا, اور پچھلے 10 سالوں میں الحمدللہ ہم 31 لاکھ بچوں کا علاج کر چکے ہیں. 31 لاکھ بچوں کا آپ نے الحمدللہ 10 ایمرجنسی رومز میں اور 24 ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز میں. ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ پہلے یو اے میں بیسڈ تھیں, ایف ایم سی جی میں تھیں, پھر آپ دی سٹیزن فاؤنڈیشن میں بھی رہی ہیں. یو اے سے آپ اتنی اچھی جاب چھوڑ کے کیسے پاکستان آ گئی, کیا سفر رہا, یہ بھی جاننا چاہوں گا میں آپ کے بارے میں. دیکھیں, یہ تو اللہ کے کام ہے اور اللہ سے صرف یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھے کام کراتے رہیں, اور ہر ایک کی یہ یقیناً دعا ہوتی ہے. بٹ میں اس کو اپنا اسپیشل کرم سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ٹی سی ایف اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جیسی آرگنائزیشنز میں کام کرنے کا. کیونکہ دیکھیں, بہت ساری آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور سبھی الحمدللہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو عاجزی تک محدود رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑا مشن ہے جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. بیکاز ہمارا بہت ہی سمپل سا مشن ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی جانیں بچائیں ہر حد تک. دیکھیں, غریب عوام کہاں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کر, رات کے 3-4 بجے اگر کسی غریب ماں باپ کے بچے کو جھٹکے پڑ رہے ہوں اور 103 بخار ہو تو وہ سرکاری ہسپتالوں میں ہی لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے, اینڈ وہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم 10 ایمرجنسی رومز چلا رہے ہیں. 5 کراچی میں. کہاں پہ واقع ہیں یہ 10 ایمرجنسی روم؟ میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو 5 ایمرجنسی رومز ہیں ان میں سے جو 10 ایمرجنسی رومز ہیں اس میں سے 5 ہمارے کراچی میں ہیں, اور اس کے علاوہ 4 اپر سندھ میں اور 1 بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں. اچھا, اور یہ جو 5 کراچی میں تمام گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ساتھ ساتھ ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل کے نام بھی بتا دیجیے گا. یہ بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 10 کے 10 جو ہمارے چلڈرن ایمرجنسیز روم ہیں یہ سب گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر کام کر رہے ہیں.
اور اس میں جو سب سے پہلا ہمارا جو چلڈرن ایمرجنسی روم تھا جو کہ 2010 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا سول ہاسپٹل کراچی کے اندر. 2013 کے اندر ہم لوگ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے اندر ہم نے سیکنڈ ایمرجنسی روم NICH کے اندر ہم نے سیکنڈ ایمرجنسی روم اسٹیبلش کیا. دین الحمدللہ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کرنگی 5 کے اندر پاکستان فرسٹ لارجسٹ چلڈرن ایمرجنسی جو کہ 80 بیڈڈ ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. یہاں سے پھر ہم عباسی شہید اور لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ہم نے 5 ایمرجنسیز 2018 تک اسٹیبلش کی. 2019 کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپر سندھ کے اندر کام شروع کیا اور نواب شاہ پیپلز میڈیکل کالج ہاسپٹل نواب شاہ کے اندر ہماری ایمرجنسی اسٹیبلش کی گئی. دین چانکا میڈیکل کالج ہاسپٹل لاڑکانہ کے اندر, غلام محمد ماہر میڈیکل کالج ہاسپٹل سکھر کے اندر, اینڈ فائنلی سندھ کے اندر حیدرآباد میں لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں چلڈرن ایمرجنسی اسٹیبلش کی گئی. ہماری جو لاسٹ ایمرجنسی تھی وہ 2020 کے اندر ہم نے سینڈمن پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ جو کہ بلوچستان حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے قائم کی گئی. اچھا تابش صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ گورنمنٹ کی جگہ پہ اسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی بناتے ہیں یا ان کی ایمرجنسی کو ہی اکوپ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے جو ہماری انڈر بلو دا پاورٹی لائن پاپولیشن ہے وہ سرکاری ہسپتال میں بچوں کو لے کر جاتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم وہیں کے ایمرجنسی رومز کو گورنمنٹ سے ٹیک اوور کر کے ان کو رن کرنا شروع کر دیں. بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم نے بلڈنگ کو رینوویٹ کر دیا, پینٹ کر لیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اچھا سا بنا لیا اب ہم موو کر, بٹ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سسٹم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم انفراسٹرکچر کو تھوڑا سا رینوویٹ کرتے ہیں. پوری ایمرجنسی روم گورنمنٹ کی ہی ہوتی ہے بٹ ہم اس کو رینوویٹ کرتے ہیں ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ایمرجنسی روم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اسٹاف بھی ہائر کیا جاتا ہے. اسٹاف ہمارا ایوریج 100 کے قریب اسٹاف ہوتا ہے ہر ایمرجنسی روم میں. اچھا, اس میں جو سامان لگتا ہے, جو ایمرجنسی میں جو کٹس اور چیزیں اور پھر دوائیں جو لگتی ہیں, میڈیسنز ہوتی ہیں, وہ کچھ گورنمنٹ سے لی جاتی ہیں, کچھ خود پرووائڈ کی جاتی ہیں, کیا کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, جو گورنمنٹ کے بجٹ میں ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں ضرور گورنمنٹ, اور پھر باقی اوور اینڈ ابو جو ہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن فنڈ ریز کر کے مخیر حضرات سے پیسے اکٹھے کر کے ہم وہ لیتے ہیں. دیکھیں اگر بچہ بیمار ER میں آئے گا تو اگر ویل ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہوگا, لائف سیونگ اکوپمنٹ نہیں ہوگی, فری آف کاسٹ میڈیکیشن نہیں ہوگی تو بچے کے بچنے کے چانسز تو پھر بھی نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل. اچھا, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. اسد صاحب آپ سے بھی, تابش صاحب آپ سے بھی, ہمارے ساتھ ایک نعت خوان بھی موجود ہیں, لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے کار خیر اور آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ ہے کار خیر اور ہمارے ساتھ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے دو جو ممبران ہیں وہ موجود ہیں, اور آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اسد صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, اور تابش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈائریکٹر کمیونیکیشنز ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلس میں اس نے ایمرجنسی سروسز یا ایمرجنسی رومز بنائے ہیں. تقریباً سندھ میں جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں ملا کے 10 ایمرجنسی رومز مختلف سرکاری ہسپتال کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں سے 5 کراچی میں اور 5 اندرون سندھ اور بلوچستان میں موجود ہیں. اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی یہ بھی اسد آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ٹیلی میڈیسن آج کل جو ہے نا بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. ہاسپٹل جا کے جراثیم لگوانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے یا دور بیٹھ کے اپنا علاج کروا لے یا ڈاکٹر کو دکھا لے. اس حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل. ہم نے جو کرنٹ سینیریو ہے اس کو بھی اسپیشلی آج کل یہ بڑا سکسیزفل ہے ماڈل ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز کا. ٹیلی میڈیسن تو ایک بڑی کامن ٹرم ہے جو کہ ہم کنسلٹیشنز کے لیے سنتے ہیں, لیکن ہم جو بیسکلی جس سیگمنٹ پہ کام کر رہے ہیں دیٹ از ٹیلی میڈیسن ریسیسیٹیشن یا ٹیلی ریسیسیٹیشن سینٹرز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو الحمدللہ ہم نے سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس تک اس کا نیٹ ورک پھیلا دیا. اب ہم پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ نہ صرف اس پہ موجود ہیں بلکہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر تعلقات ہاسپٹل اور جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں تک بھی ان سروسز کو لے جا سکیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بچے کو رات ہو یا دن ریسیسیٹیشن یا امیجیٹ اٹینشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ ان ہاسپٹلز میں ان کو لا سکتا ہے, اور وہاں پر سول ہاسپٹل کراچی جو کہ کنیکٹڈ ہے ان تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے ساتھ, وہاں سے ان کو ایکسپرٹ اوپینین دیا جاتا ہے جو کہ دینے والا ایک پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن ٹرینڈ فزیشین ہوتا ہے. تو
تو انشاءاللہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نہ صرف کہ پورے سندھ میں بلکہ اس کو پاکستان بھر تک تمام ایک علاقوں تک پہنچایا جا سکے. اور بلوچستان میں بھی ہم نے اس پہ کام شروع کر دی ہے. بلوچستان میں الحمدللہ ہم 5 سیٹلائٹ سینٹرز ڈیولپ کر چکے ہیں اور باقی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز اور تعلقہ ہاسپٹلز تک بھی اگلے سال تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا جہاں آپ نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی تو میں ایک اہم انفارمیشن لوگوں تک دینا چاہوں گا کہ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح میڈیسن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب پہلے ڈاکٹر جب تک باقاعدہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں اس وقت تک میڈیسن نہیں دیتے تھے. تو اسی طرح جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اب ہمارے ارد گرد کی چیزوں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. پہلے عید کارڈز بھیجے جاتے تھے, اب ای میل یا واٹس ایپ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اب آپ گھر بیٹھے یو فون ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو پیسے بھیج سکتے ہیں. ویسے بھی کرونا کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں ہے. آپ گھر پہ بیٹھ کر عید منائیں. لوگوں کو نہ صرف آپ یو پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے پیسے بھیج سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منی ٹرانسفر, بل پیمنٹ اور موبائل لوڈ اور آن لائن شاپنگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تو زندگی کو آسان بناؤ, یو پیسہ کرو, آگے بڑھو. یہ آپ کے لیے میسج تھا. اور تابش اب مجھے بتائیے گا آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو نمبر تو شیئر کیا کہ 4 لاکھ بچے پاکستان میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ہر سال. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک بچے کی جان بچانے میں جو خرچہ آتا ہے وہ صرف 1000 روپے ہے. تو آج کل ہم کہیں پہ بھی کھانے پینے جائیں تو ہزاروں کا بل بن جاتا ہے. تو اگر آپ پلیز آگے آئیں اور بچے کی جان بچانے کی کوشش کریں تو چائلڈ لائف کا ساتھ دیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.childlifefoundation.org جہاں پہ جا کر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہم چیک پک اپ بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ میری ایک چھوٹی سی اپیل تھی آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ کے ناظرین سے. اچھا تو یعنی یہ مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ فطرہ وغیرہ دینا چاہیں وہ بھی آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. بالکل ہمارا شریعہ اپروو ویب سائٹ کے تھرو ہمارا شریعہ اپروو زکوٰۃ سسٹم ہے, زکوٰۃ کلیکشن سسٹم ہے, الگ بینک اکاؤنٹ ہے, الگ یوٹیلائزیشن ہے. تو فطرہ بھی آپ بالکل آپ آگے آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی آپ کے ناظرین سے کہ جو بھی نام اسد نے شیئر کرے ہماری ایمرجنسی رومز کے, تو آپ آ کے دیکھیں خود کے کیسے چل رہی ہیں ایمرجنسی روم, کیونکہ ابھی تک ہم اور یقیناً 31 لاکھ بچوں کی جانیں بچا چکے ہیں. تو ان کی ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جس طرح 10 ہم نے یہاں پر کیے ہیں تو پورے پاکستان میں کوئی 40 کے قریب ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. تو ہم پورے پاکستان میں ہمارا ڈریم ہے انشاءاللہ ہم تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز تک ان سروسز کو پہنچایا جا سکے. اچھا ہم آپ کے نمبرز وغیرہ بھی ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں اور ہم ویڈیو بھی کنٹینیوسلی دکھا رہے ہیں جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی جس طریقے سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. فیوچر کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ چائلڈ لائف کیا پلان کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے ایمرجنسی رومز چلانے ہیں یا اس سے اور ایک اسٹیپ آگے جانا ہے؟ لیکن چائلڈ لائف کا مشن جو ہے وہ بچوں کی جانیں بچانا ہے, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی جانیں بچائیں گے تو ہمارا مستقبل زیادہ روشن ہوگا. اسی کو آگے لیتے ہوئے جیسے میں نے کہا پورے پاکستان میں 41 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں بچوں کی ورلڈ کلاس ایمرجنسی روم چلا سکیں, کیونکہ ہم پھر ان کی اموات میں درجے تک کمی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہ تابش نے کہا بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی بچوں کی جانوں بچانوں کے اندر 96% کردار جو ہے وہ چلڈرن ایمرجنسیز کا ہوتا ہے. 96% بچے الحمدللہ اب تک ہم اپنا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, سینسس دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, ان کو ایمرجنسی میں بچایا جا سکتا ہے. باقی 4% بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چند کو انٹینسیو کیئر یا فردر ایڈمیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا امپیکٹ چلڈرن ایمرجنسیز کا ہوتا ہے اگر ہم اپنے فیوچر کو بچانے کی بات کرتے ہیں بچوں کو. یعنی اگر ایمرجنسیز کو بہتر بنا لیں تو آگے تو ٹریٹمنٹ پہ جانے کی بہت سارے بچوں کو بہت سارے ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل اگر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بہتر بنا لیں, کیونکہ جو فرسٹ ایکسپوجر پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ہوتا ہے وہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے. آپ کے ای آر اگر ویل اکوپڈ ہوں, ڈاکٹرز ویل کوالیفائڈ ہوں, فارمیسی اویلیبل ہو, میڈیسنز اویلیبل ہو, فری آف کاسٹ علاج ہے, ورلڈ کلاس فری آف کاسٹ علاج ہے. اور بہت ہی اگر آپ بھی, میں آپ کو بھی دعوت دوں گی, آپ ہماری ایمرجنسی روم آ کے دیکھیں تو جیسے بینک کا سسٹم ہوتا ہے ٹوکن لے کر آپ اپنی باری کا انتظار کریے, اور اگر بچہ بہت کرٹیکل ہے تو پھر آپ کو ٹوکن لینے کی کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا وہ بچہ جو ہے وہ ریسرچیشن روم میں لے جائے گا, ریسرچ میں لے کے جائیں گے. ایک سٹیٹس یہ ہے کہ چائلڈ لائف سے پہلے
उस रिसर्च रूम में बच्चे के बचने के चांसेस 15% थे, अब वो 90% है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो है वो 15% बच्चे बचते थे, तो अब 90% बच्चे रिसर्च रूम में बच जाते हैं। असद आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ताबिश शहजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप दोनों ने रिप्रेजेंट किया, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और आप जिस तरीके से ये कोशिशें कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला आपको और मज़ीद आगे बढ़ाए। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद हसन अंसारी मौजूद हैं, जवां साल नातख्वां हैं, खूबसूरत खुशलान नातख्वां हैं। हम दरख्वास्त करेंगे कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें, और फिर इनकी नात के बाद हम डायरेक्ट ब्रेक पे जाएंगे। जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार।